الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ما غرك بربك الكريم وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل التوبة عبده ما لم يغرغر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التوبة ندم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کی رات امت کے ان تمام گنہگاروں کے لیے، امت کے ان تمام معاصی کے خوگر لوگوں کے لیے، عادی لوگوں کے لیے ایک رحمت اور مغفرت بن کر آتی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں دیکھ لے، ایسی کتنی راتیں اب تک اس کے پاس اس کے نصیب میں آ چکی، اور اس رات نے اس کی زندگی میں کیا تبدیلی کی۔ چنانچہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ رات جو ہے اس میں مسلمان یا اہل ایمان 3 قسم میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔
پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو بہت خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، جن کے نصیبے آسمانوں کی طرح بلند ہے۔ وہ اس رات کے ہر لمحے کو، ہر منٹ اور سیکنڈ کو اللہ کی بارگاہ میں اس سے لو لگانے میں، اپنی عاجزی میں، اپنی کیے ہوئے نافرمانیوں میں سے توبہ کرنے میں گزارتے ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ اس رات کا انتظار رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی معرفت کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ آج کی رات ان کے لیے ایک نئی زندگی، ایک نئے حوصلے، ایک نئے امنگ اور ایک نئی کوشش کا دروازہ کھولیں گی۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو اس رات کو اس انداز کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے لیے یہ رات ان کے نزدیک صرف برکت کی رہتی ہے۔ وہ کچھ 2-4 رکعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، رسمی توبہ بھی کر لیتے ہیں، اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی قسم ہے جو اس رات کے گزارنے کا ان کا انداز یہ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بھی نہ کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ نہیں جانتے کہ کون سا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور اللہ اس کو پسند کر لے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کا معاملہ اپنے ہر بندے کے ساتھ جداگانہ ہے۔ جب کسی کو نوازنے پر آتے ہیں تو نقطے ہی میں نواز دیتے ہیں، کسی کی بخشش کرنے پر آتے ہیں تو بہانہ بنا کر اس کو بخش بھی دیتے ہیں۔ اس لیے یہ قسم بھی قابل قدر ہے، اگرچہ وہ اس پہلی قسم کے مقابلے میں بہت کم درجے پر ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے لیے یہ رات نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ان کے ذہن میں صرف اتنا ہے کہ برکت کی رات ہے، کہیں چلے جائیں گے، کسی کا بیان سن لیں گے، اور یا تو وہ سو کر اپنی رات گزارتے ہیں، یا اللہ معاف فرمائے وہ گناہوں کے اندر اپنی رات گزارتے ہیں۔ اس لیے ان کو نہ یہ رات نہ نفع دیتی ہے، اور نہ ان کے لیے کوئی درجات کی بلندی کے کوئی فیصلے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کس قسم میں سے ہیں۔ کیا ہم ان خوش نصیب پہلی قسم میں سے ہیں جن کے لیے رات مغفرت کی، رحمت کی، محبت کی، معرفت کی بنتی ہے، یا ہم ان
دوسرے نمبر کی قسم میں سے ہیں جو 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، گال پر ہاتھ مار کے توبہ توبہ بھی کر لیتے ہیں اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، یا پھر ہم ان بدنصیب تیسری قسم کے لوگوں میں سے ہیں جو صرف اس رات کو جاگ کر گزارتی ہے، حالانکہ یہ رات جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرنے کی رات ہے، اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سنوارنے کی رات ہے۔ لیکن وہ قسم یہ ہے، ایک وہ قسم جو ہے صرف اس رات کو جاگ کر گزارتی ہے، کبھی ہوٹلوں میں، کبھی چائے کھانے میں، کبھی قبرستان میں، کبھی میلے اور ٹھیلوں میں، ان جگہ یہ اپنی راتوں کو گزارتی ہیں۔ نوجوان بچوں کا ایک جھنڈ موٹر سائیکل پر پورے شہر کا گشت کرتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح ہمیں سحری کس ہوٹل میں کرنی ہے، کہاں پر ہماری زبان کے چٹکارے پورے ہوں گے، کہاں پر ہمیں آسودگی ہوگی۔ وہ اسی طرح رات گزار دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ فجر تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہت سے بڑی تعداد وہ ہے جو فجر بھی نہیں پڑھتی اور بغیر سحری کرنے کے بعد بغیر فجر پڑھے ہوئے سو جاتی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک قرآن کے اندر ایک آیت سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی تھی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں، تمہیں تمہارے کریم شفیق رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں آخرت کا یقین نہیں؟ کیا تمہیں دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں؟ کیا تمہیں قبر اور حشر کا یقین نہیں؟ کیا تمہیں پل صراط کا اور نام اعمال کا کہ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا یقین نہیں؟ کیا تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک سے جام کوثر پینے کا یقین نہیں؟ کیا تمہیں حضور کی شفاعت حاصل ہونے کا یقین نہیں؟ ما غرک بربک الکریم، تم ایسے رب کے معاملے میں کس چیز کے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ آج سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دھوکے میں ہے۔ کسی کو مال کا دھوکہ لگا ہوا ہے، کسی کو خوبصورتی کا دھوکہ لگا ہوا ہے، کسی کو اپنے جسم کو شیپ میں لانے کا دھوکہ لگا ہوا ہے، کسی کو عہدے اور منصب کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ہر شخص دھوکے میں ہے، لیکن یاد رکھنا ان قریب یہ دھوکے کھل جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ الناس نیام، کہ لوگ سو رہے ہیں، دھوکے میں ہیں اور سو رہے ہیں، اور ان قریب وہ دھوکہ کھل جائے گا۔
اور ایسے وقت میں کھلے گا کہ اس وقت جو ہے آدمی دوبارہ لوٹنا چاہے گا تو لوٹ نہیں پائے گا، وہ عاجزی کرے گا، وہ اللہ کے سامنے بھیک مانگے گا، رب ارجعون، اے اللہ مجھے پھر سے دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دیجئے، میں نیک اعمال کروں گا، اب تک نہیں کر کے آیا تھا لیکن میں نیک اعمال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس پیشکش کو، ان کے اس مطالبے کو رد کر دیں گے اور فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں۔ ایک مرتبہ جو یہاں آ جاتا ہے یہ وان وے ہے، یہ راستہ وان وے ہے، یہ دوبارہ یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا، جو آ گیا وہ آ گیا۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم سب کو یہ غور کر لینا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی کب تک کی ہے، کتنے دنوں کی ہے، کتنے صبح اور شام ہم دیکھیں گے، کتنے رات اور لیل و نہار کی گردشیں ہم دیکھیں گے، کتنی سانسیں ہماری ابھی باقی ہے۔ جب آدمی اس پر غور کرتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے، اس کے سامنے آخرت کی اندھیریاں سامنے آ جاتی ہے اور وہ گھبرا اٹھتا ہے، اور بزبان حال وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا بہت کچھ سرمایہ میں نے ضائع کر دیا، اب تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ بچا یا بہت کم بچا ہے۔ جب آدمی غور کرے گا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ جو سرمایہ اس کا لٹ چکا ہے وہ تو ایسا لٹ چکا ہے کہ اب دوبارہ واپس ملنے والا نہیں۔ لیکن جو سرمایہ اس کے پاس ابھی باقی ہے، اور کتنا باقی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، تو اس سرمایہ کو بچا بچا کر احتیاط کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس کو خرچ کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھداروں کی ایک قسم بیان کی کہ سمجھدار کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا سمجھدار اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماضی پر پشیمان ہو، حال اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنے حال کو ترتیب دے، ماضی پر پشیمان ہو اور اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنی موجودہ زندگی کی ترتیب بنائے، یہ آدمی سمجھدار ہے۔ اور ناسمجھ اور کم سمجھ ہے وہ لوگ جن کو نہ ماضی کا کوئی غم ہے، نہ مستقبل کی کوئی فکر ہے، اور وہ اپنے حال کو اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے گزارتے ہیں اور گزارنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تعریف میں کہ سمجھدار کون ہے، اللہ ہمارا اور آپ کا بھی شمار فرما دے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، آج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ہم اپنے برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ گزشتہ سال ہمارے ساتھ اس رات کے اندر کتنے لوگ شریک تھے، اب وہ نہیں ہے، موت نے ان کو جو ہے اپنے شکنجوں میں دبوچ لیا، اور وہ اگر کسی مردے کو زبان دی جاتی
اور اس کو قوت گویائی دی جاتی تو وہ اپنے بعد آنے والوں کو یہی پیغام دیتا کہ دیکھو وہ غلطی مت کرنا جو میں نے کی ہے، وہ سرمایہ مت لٹانا جو میں لٹا کر آیا ہوں، بلکہ میں ایک ایسی جگہ آیا ہوں جہاں پر اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں، یا تو وہاں پر جہنم کی آگ دہک رہی ہے، یا تو وہاں پر سانپ اور بچھو مسلط ہے، یا تو وہاں پر زمین کے کیڑے اور مکوڑے میرے بدن سے چپکے ہوئے ہیں، اور مجھے ہر آن ہر لمحے اللہ کے عذاب میں اپنا وقت اس قبر کی اندھیریوں کے اندر گزارنا پڑ رہا ہے، اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو یہ زبان دی جاتی اور یہ قوت گویائی دی جاتی تو وہ اپنے بعد میں آنے والے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھر کی اور مستورات کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، اپنے قریب اور دور کے رشتہ دار کو یہی پیغام دیتا۔ لیکن اللہ بہت کریم ہے، اللہ نے بندوں سے کہہ دیا ہے کہ مایوس مت ہونا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے، کہ جس نے استغفار کیا اس نے اصرار نہیں کیا۔ آج گناہوں پر ہم مصر ہیں، گناہوں پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، گناہوں پر ہم جمے ہوئے ہیں، ہم گناہ چھوڑنے کے عادت نہیں ہے ہم گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ گناہوں کی لذت نے ہم کو اپنا گرویدہ بنا دیا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کیا اور اس نے اصرار نہیں کیا، خواہ ایسا آدمی دن میں 70 مرتبہ گناہ کیا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کیا، بلکہ وہ بدلنا چاہتا ہے۔ ایک اور رونگٹوں کو کھڑا کر دینے والی اور کپ کپی طاری کر دینے والی ایک اور حدیث ہے، جس کو بیہقی نے اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کیا، نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ پر قائم رہتے ہوئے استغفار کرنے والا، گناہوں پر قائم رہتے ہوئے استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے رب سے مذاق کر رہا ہو۔ ہر آدمی دیکھے، کیا میں اپنے اللہ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں؟ میں توبہ بھی کر رہا ہوں، لیکن میری توبہ جو ہے مجھ کو پاک صاف نہیں کر رہی ہے۔ میں آنسو بھی بہا رہا ہوں، لیکن میرے آنسو میرے دل کی زمین کو نرم نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسا آدمی جو گناہ پر قائم رہے، ساتھ میں استغفار بھی کرتا ہو، تو ایسے آدمی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جیسی دی ہے جو اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کچھ فرماتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ واقف ہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔
میں پکڑ بھی سکتا ہوں اور میں معاف بھی کر سکتا ہوں. وہ جانتا ہے مجھ کو کہ میں پکڑ بھی سکتا ہوں اور میں معاف بھی کر سکتا ہوں. اے فرشتوں، تم لوگ گواہ رہنا، میں اپنے اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں. کتنی حدیثیں ہیں کتابوں کے اندر بھری ہوئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گنہگاروں کے لیے ایسی بشارتیں اور ایسی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ آدمی اس کو سن کر اس کو شرم آ جائے، ندامت سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، گردن اس کی جھک جائے اور زبان اس کی کہہ اٹھے کہ میں کتنا ناہنجار ہوں، میں کتنا بدقسمت ہوں، میں کتنا قاسی ہوں، میرا دل کتنا سخت ہو گیا ہے کہ میرا اللہ تو مجھ کو معاف کرنے پر آمادہ ہے، لیکن میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں اپنے گناہوں پر اصرار کرتا چلا جا رہا ہوں. اس لیے ایک اللہ والے نے ایک عجیب شعر کہا ہے، فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے رہ روئے منزل نہیں. اللہ تعالیٰ تو روزانہ اپنے بندوں کے لیے مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر خصوصاً شعبان کی اس 15ویں شب میں مغرب کی نماز کے بعد سے ایک اعلان لگواتے ہیں، کون ہے تم میں سے جو اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے؟ کون ہے تم میں سے وہ جو استغفار کر کے مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے؟ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے رزق کے دہانے کھلوانا چاہتا ہے؟ یہ اعلان مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر تک ہوتا رہتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس اعلان کو سنا انسنا کر دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس اعلان کو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اعلان کس کی جانب سے ہے. اگر آج حکومت کی طرف سے کوئی اعلان آتا ہے تو ہر آدمی کان لگاتا ہے، ہر آدمی اس کو غور سے پڑھتا ہے، اس کے واٹس ایپ کو دیکھتا ہے، اس کے چینل کے ذریعے ان خبروں کو سنتا ہے کہ کیا کہا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی میڈیا سے، اللہ تعالیٰ اپنے چینل سے روزانہ اپنے بندوں کو آواز دے کر کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی میڈیا اور اللہ کے چینل کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے رہ رو منزل نہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سوچیں کہ گناہوں پر اصرار کب تک، اللہ سے بغاوت کب تک، اللہ کی نافرمانی کب تک؟ جن اعضاء اور جوارح سے ہم اللہ سے دشمنی مول رہے ہیں، جن اعضاء اور جوارح نہ باپ نے کسی کو دیا ہے نہ ماں نے کسی کو دیا ہے، یہ اللہ نے اپنے بندے کو دیا ہے. اور ان اعضاء اور جوارح کے اندر جو صلاحیت بھی جو رکھی ہے، نہ باپ نے رکھی ہے نہ ماں نے رکھی ہے، وہ تو اللہ نے خود اپنے غیبی قدرت سے ان اعضاء اور جوارح کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں. اور ہم آج انہی صلاحیتوں کو ہم اللہ سے مقابلہ کرنے میں اور انہی صلاحیتوں کو اللہ سے لڑنے میں اور انہی صلاحیتوں کو ہم اللہ کی بغاوت کرنے میں استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور پوری امت کو بھی معاف فرمائے. آج امت پر جو حالات ہے وہ حالات اس وجہ سے نہیں ہے کہ مشرک اور کافر اقتدار پر بیٹھ گئے ہیں اور قلم اور کاغذ لے کر ہماری تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں. نہیں، یہ حالات تو اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو
اب تک راضی نہیں کیا ہے، اور اب تک ہم جو ہے اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آئے ہیں۔ اور جس دن یہ امت بحیثیت امت کے اور افراد بحیثیت فرد کے جس دن پلٹ جائے گی، اللہ کی طرف رجوع کر دے گی، اللہ کی طرف اپنے توبہ کے آنسو بہا کر اللہ کو اپنا ہمنوا، اپنا دوست بنا لے گی، وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ حالات کو آنن فانن کیسے تبدیل کرتے ہیں یہ اللہ اس سے پہلے بھی دکھا چکے ہیں، اور اللہ آج بھی دکھانے پر قادر ہیں، اور اللہ آئندہ بھی دکھائیں گے۔ تاتاریوں کا لشکر کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ یہ تاتاری وہ قوم تھی جن کا رعب اور دبدبا، جن کی خونریزی، جن کا جبر و ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ اگر کئی جگہ پر 10 12 15 مسلمان ہوتے تھے تو ایک تاتاری عورت نکلتی تھی اور یوں کہتی تھی ان سے کہ تم یہیں کھڑے رہو، میں گھر جا رہی ہوں اور گھر سے تلوار لاؤں گی اور تم سب کو جو ہے تمہاری گردنیں الگ کر دوں گی۔ ایسا رعب اور دبدبا تھا تاتاریوں کا کہ وہ مسلمان نہتے ہو اور گھبرا کر وہیں کھڑے ہوتے تھے، اور وہ عورت آ کر سب کے تن سے ان کے دھڑ سے جو ہے ان کے سر کو جو ہے جدا کر دیتی تھی۔ لیکن جب اللہ نے انہی تاتاریوں کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ نے ایسا فیصلہ کیا کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ قوم، ان کے ماضی کو لوگ بھلا گئے اور ان کے مستقبل کو لوگوں نے یاد رکھا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر کہا تھا کہ جو ہے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اگر وہ مشرق میں ڈوبتا ہے تو مغرب میں جو ہے اگتا ہے۔ اس لیے میری محترم بہنوں اور میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، وقت بہت کم ہے۔ کس وقت موت کا بغل بج جائے، کس وقت ہمیں ایمان کی جو ہے کہ ثابت کرنے کے لیے آزمایا جائے، کس وقت ہمارے دینی شعائر کو زمین دوز کر دیا جائے، یہ سب چیزیں ہونی ہے اور ہو کر رہے گی۔ لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے، جس کی اللہ حفاظت کرنے پر آ جائے تو اس کو کوئی حفاظت، اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج کی رات کو توبہ کی رات بنائیے، آج کی رات کو مغفرت کی رات بنائیے، آج کی رات کو اللہ سے معافی مانگنے کی رات بنائیے۔ تنہائی میں بیٹھ جائیے، کھول لیجیے اپنے اعمال نامے کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اور تاریخ اور دن اگر یاد نہ ہو تو گناہ تو یاد ہیں۔ ہر آدمی اپنے گناہ کو نہیں بھولتا، وہ اپنے گناہ کو یاد کریں کہ میں نے یہ گناہ کیے، میں نے یہ گناہ کیے، میں نے یہ گناہ کیے۔ آنکھوں کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے، جسم کا گناہ ہے، اعضاء اور جوارح کا گناہ ہے۔ ان تمام گناہوں کو یاد کریں اور یہ سوچے اگر پچھلی امتوں کی طرح ہمارے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی یہی ہوتا کہ رات جو گناہ کیا کرتا صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ فلاں فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، تو کیا ہم دنیا کے اندر منہ دکھانے کے لائق رہتے؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ستاری کا پردہ نہ فرمائے ہمارے گناہوں پر تو پھر یہ گناہ، اس کے اندر اتنی بدبو ہے، اس کے اندر اتنی سڑاہان ہے کہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہم جو ہے چل نہیں سکتے، ایک دوسرے کے قریب ہم آ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ بدبو اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر اللہ کی محبت کو جگائیے اور یہ بات ذہن میں بٹھائیے کہ ہم چاہے کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ہم سب کے گناہوں سے زیادہ ہم پر قادر اور قدرت رکھتا ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے معاف کر سکتا ہے۔
بس میں 2 واقعات سنا کر اپنی بات ختم کروں گا، پھر دعا کراؤں گا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گشت کے لیے اپنے گھر سے نکلے. سامنے ایک موڑ پر ایک صحابی آ رہے تھے. صحابی کی نگاہ جو ہے وہ حضرت عمر سے ٹکرائی اور وہ صحابی سمجھ گئے اب تو میں رنگے ہاتھ پکڑا گیا. اور عمر اپنے ساتھ میں ان کے ہاتھ میں کوڑا رہتا تھا. اس نے یہ سوچ لیا کہ اب عمر اس کے کوڑے مجھ کو لگیں گے اور میری کھال کھینچ لی جائے گی. بس اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے وہ شراب کی وہ بوتل لیے وہ آ رہا تھا، اس نے اپنے چادر کے اندر چھپا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ لیا، لیکن چونکہ یقین نہیں تھا اس لیے پوچھا کہ فلانے تم کیا چھپا رہے ہو؟ وہ شخص گھبرا گیا اور اس نے آہستہ آہستہ اپنے دل کے اندر جو ہے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے صلح کر لی اور اللہ سے یہ عہد و پیمان کر لیا کہ اللہ اگر آج آپ نے عمر کے کوڑے سے مجھے بچا لیا تو آئندہ میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ اس کا ایک معاملہ تھا جو اس نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس سرکے کی بوتل ہے، سرکہ ہے میرے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا لاؤ دکھاؤ. جب اس نے دکھایا تو واقعی اس میں سے سرکہ ہی تھا. وہ شخص بھی حیران تھا کہ اللہ میں تو شراب کی بوتل جو ہے چھپائے ہوئے تھا، یہ سرکہ کیسے بن گیا؟ تب اس کے سمجھ میں آیا کہ جو اللہ شراب کو سرکے سے بدل سکتا ہے وہی اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل سکتا ہے. وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے. حضرت بشر حافی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے. صبح شراب، شام شراب، رات شراب، اتنی شراب پیتے تھے کہ پیر زمین پر ٹکتے نہیں تھے، لڑکھڑاتے رہتے تھے. ایک مرتبہ اپنے اسی نشے کی حالت میں سڑک پر جا رہے تھے کہ سامنے ایک کاغذ دکھائی دیا. اس کاغذ کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا. بس حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے اللہ کا نام زمین پر اس طرح پڑ جائے اور اس کی بے عزتی اور بے اکرامی ہو. وہ جھک کر انہوں نے جو ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس پر اللہ لکھا ہوا تھا اس کو جو ہے کسی اونچے جگہ پر جہاں پر اس کی بے ادبی اور بے اکرامی نہ ہو وہاں پر اس کو جو ہے رکھ دیا. پھر آگے بڑھ گئے. تھوڑے دور آگے جانا ہی تھا کہ اللہ کے ایک ولی کو الہام ہوا کہ جاؤ بشر حافی سے ملاقات کرو اور اس سے مل کر یوں کہو کہ بشر حافی اللہ نے تمہاری توبہ کو، تمہارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. وہ اللہ والے نکلے، ڈھونڈتے بشر حافی ان کو ایک شراب خانے میں اور ایک میخانے میں ملے. وہ میخانے کے دروازے پر پہنچے ہیں تو میخانے کا دربان جو ہے اس نے کہا کہ آپ تو اللہ والے ہیں، آپ یہاں پر کیا کرنے آ گئے؟ تو حضرت اس اللہ والے نے یہ کہا کہ میں بشر حافی سے ملنے آیا ہوں، اس کو بلاؤ. کہا وہ تو بالکل نشے میں دھت ہے، وہ تو نہ اس وقت سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. فرمایا نہیں تم اس کو بلاؤ. خیر وہ دربان گیا اور اس نے کہا کہ تمہارا کوئی مہمان آیا ہے دروازے پر اور وہ تم کو بلا رہا ہے. حضرت بشر حافی تعجب میں پڑ گئے کہ مجھ کو کون بلائے گا. خیر وہ لڑکھڑاتے ہوئے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا تو وہ اللہ والے نظر آئے. تو اللہ والے نے اس سے کہا اے بشر حافی، اے بشر، تم نے اللہ کے کلام کی جو عظمت کی، تم نے اللہ کے کلام کی جو قدر کی
اور تم نے اللہ کے کلام کو جس طرح محبت سے زمین سے اٹھا کر اوپر رکھا، اللہ کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے تمہارے اب تک کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت بشر حافی جو ہے دوڑ پڑے، اس وقت ان کے پیر میں چپل نہیں تھی، وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے، گھر آ کر انہوں نے غسل کیا، غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے اور مسجد کی طرف نکل پڑے۔ اب وہ مسجد کے راستے میں جس راستے میں جایا کرتے تھے، اللہ نے اپنی شان دکھلائی، اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کا کتنا خصوصی معاملہ ہوتا ہے یہ دکھلایا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جس راستے سے بشر حافی مسجد جایا کرتے تھے اس راستے پر کوئی پرندہ لید نہیں کرتا تھا، کوئی جانور گوبر نہیں کرتا تھا۔ حضرت کیوں؟ اس لیے کہ بشر حافی ننگے پیر ہی اس کے اوپر جایا کرتے تھے، اس راستے پر ننگے پیر جایا کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، ایک مرتبہ ایک دیہاتی وہ اسی راستے سے مسجد کی طرف جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ راستے پر گوبر پڑا ہوا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئے اور اس نے بستی والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے بستی والو، اب بشر حافی جو ہے دنیا میں نہیں رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم کہ بشر حافی دنیا میں نہیں رہے؟ فرمایا، دیکھو، جب تک بشر حافی زندہ تھے اس راستے پر کوئی پرندہ لید نہیں کرتا تھا، اس راستے پر کوئی جانور گوبر نہیں کرتا تھا، لیکن آج یہ گوبر یہاں رکھا ہوا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج کے بعد بشر حافی جو ہے اس راستے پر کبھی نہیں آئیں گے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت بشر حافی کے گھر پہنچے ہیں، دیکھا کہ معاملہ بالکل وہی ہے کہ بشر حافی کی روح پرواز کر گئی تھی۔ اب آپ بتائیں، کیا ہم بشر حافی سے بھی زیادہ گنہگار ہیں؟ کیا ہم اس شرابی سے بھی زیادہ گنہگار ہیں؟ لیکن جب اللہ نے ان کی شراب کو سرکے میں بدل دیا اور اللہ نے اپنے بشر کے لیے، اپنے بندے بشر کے لیے جو ہے ایسا راستہ انتخاب کر دیا جس راستے کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو، تو کیا وہ اللہ آج اپنی طاقت، اپنی قدرت کے ساتھ زندہ اور حیوم اور قیوم نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ مسئلہ اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تبدیلی جو آئی ہے وہ ہمارے اور آپ کے اعمال میں آئی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے کردار میں آئی ہے، وہ ہمارے اور آپ کی سوچ اور فکر میں آئی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے ترجیحات میں آئی ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی، ہم نے فیشن کو ترجیح دی، ہم نے جو ہے گناہوں کو ترجیح دی، ہم نے جو ہے دل آزاری کو ترجیح دی، یہ جو ہے یہ ہم نے اس کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم جو ہے ہمارا حال تو وہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہاتھ میں آیا اور نہ یہ دنیا کا عیش اور عشرت ہاتھ میں آیا، ہم تو ہر حال میں خالی ہاتھ ہی رہ گئے۔ اللہ کرے دل کی نکلی ہوئی یہ بات ہمارے دلوں کے اندر کچھ گرمی پیدا کر دے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق مل جائے، ہمیں جو ہے اپنے گناہ ہم کو کاٹنے لگے اور ہم جو ہے اللہ کی طرف پھر رجوع کر لیں۔ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اپنی جو صفات بیان کی ہے، اس میں اکثر صفات میں اللہ نے جو ہے اپنی صفات جمالیہ بیان کی ہے، اللہ نے بہت کم صفات میں صفات جلالیہ بیان کی ہے۔ صفات جمالیہ میں رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، صفات جمالیہ میں بخشنے والا ہے، صفات رؤوف کریم ہے، یہ سب صفات جمالیہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کے اندر جس کو سجا دیا ہے کہ میرے بندو، میری یہ صفات ساری صفاتوں کے اوپر غالب ہے، اس لیے تم میرے ان صفات سے مجھ سے مانگو، میرے ان صفات کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگو، دیکھو میں تم کو اپنے آغوش رحمت میں لے لوں گا اور تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے
کہ مجھے کوئی روک سکے یا مجھے کوئی ٹوک سکے۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا کرتے ہیں۔